اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم ناظرین، قبل اس کے کہ میں آغاز گفتگو کروں، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ڈاکٹر عباس علی نقوی صاحب کی اہلیہ محترمہ مرحومہ زرین عابدی بنت سید محمد مہدی عابدی کی روح کو بخش دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی اللہم صلی علی محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ارشاد پروردگار ہے، برکتوں والا ہے وہ اللہ کی جس کے قبضے قدرت میں پوری سلطنت ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں ساری کائنات ہے، ملک ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، الذی وہی ہے جو موت و حیات کو خلق کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہارا امتحان لے سکے کہ تم میں بہتر کون ہے اور بدتر کون ہے، عمل کے اعتبار سے وہ اندازہ لگا سکے، دیکھ سکے بہتر کون ہے۔ عزیزان محترم، انسان کی خلقت کا مقصد ہی ہے امتحان۔ اس کی ابتدا ہے تو امتحان، درمیان ہے تو امتحان، اور انتہا ہے تو امتحان۔ چونکہ پروردگار عالم نے کہا ہے اور متعدد مقامات پر اس حوالے سے کہا ہے، اور آخر میں کیا ہوتا ہے؟ موت۔ ہر ایک کا انجام جو ہے وہ موت ہے، لیکن موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ خود مولا کائنات غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دعائے کمیل میں، لا یمکن الفرار من حکومتی، پروردگارہ تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ یعنی انسان لاکھ کوشش کر لے، چاہ لے کہ اسے امتحان نہیں دینا ہے اور اسے نہیں مرنا ہے، اس کے باوجود اس کو امتحان دینا ہی دینا ہے، اس کو امتحان دینا ہے، عمل کرنا ہے، جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس کا صلہ پائے گا، ذرہ برابر بدی کرے گا تو اس کا صلہ پائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیاوی امتحان سے انسان فرار اختیار کر لے، وہاں سے بھاگ جائے، دور چلا جائے، امتحان نہ دے، بیچ میں چھوڑ دے، عموماً ایسا ہوتا ہے، لیکن خدا کی حکومت سے اور اس کے امتحان سے فرار ممکن نہیں ہے۔ جو اس نے مقدر کر دیا ہے وہ ہو کے رہے گا، اسے کوئی نہیں ٹال سکتا ہے۔ لہذا انسان کو اس کی طرف ضرور متوجہ ہونا چاہیے، بالخصوص متوجہ وہ ہوتے ہیں کہ جو عمل میں سچے ہوتے ہیں۔ سورہ جمعہ میں پروردگار عالم نے کہا فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، آرزو کرو۔ یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ہے اور آج کے دور میں بھی دیکھا جائے۔ اور موت کی آرزو اور خواہش کون کرتا ہوا نظر آئے گا؟ جو اپنے عمل میں بہتر ہے،
جسے یہ معلوم ہے کہ وہ عمل بہتر کر رہا ہے، وہ خدا کی رضا کے لیے عمل انجام دے رہا ہے، وہ حرام سے بچ رہا ہے، وہ حلال انجام دے رہا ہے، ہر اس کام سے پرہیز کرتا ہے جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، ہر عمل کو انجام دینے کی کوشش کرتا ہے جس سے خدا خوش ہوتا ہے، اہل بیت اطہار خوش ہوتے ہیں، وہ آرزو کر سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ موت چاہے جب آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، میں آمادہ ہوں موت کے لیے۔ پھر اگر علی جیسی ذات یہ کہہ دے کہ موت مجھ پر آ جائے یا میں موت پر چلا جاؤں تو پھر کمال ہی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، موت ہر ایک کا انجام ہے، جو آیا ہے اسے یہاں سے جانا ہے۔ جب اس انجام کا ذکر کیا تو ارشاد پروردگار ہوا، اس نے کیا کہا کہ ہم امتحان لینے کے لیے کر رہے ہیں، امتحان ہمارا مقصد ہے۔ اور جب آغاز کیا تو اس نے آغاز میں بھی کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے انسان کو ابلے ہوئے پانی سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ سورہ دہر، اس کے بعد آغاز کا ذکر ہے تو امتحان کے لیے، انجام کا ذکر ہے تو امتحان کے لیے، درمیانی زندگی کا ذکر ہے تو امتحان کے لیے۔ پھر قرآن مجید میں آپ دیکھیے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 نمبر آیت آپ دیکھیں گے تو وہاں بھی آپ کو اس کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ اور پھر ہم یقیناً ہم تمہارا امتحان لیں گے نقصان اموال کے ساتھ، یعنی مال کا نقصان ہے، اس میں صابر کون ہے، نقصان نفوس کے ساتھ اس میں دیکھیں گے صابر کون ہے، باغات اور کھیتیوں کی بربادی کے ساتھ دیکھیں گے صابر کون ہے، ثمرات کی بربادی کے ساتھ دیکھیں گے صابر کون ہے، اس سے امتحان ہم لیں گے۔ اور اس امتحان سے یہ جو چیزیں اس آیت نمبر میں 155 نمبر آیت میں بیان کی ہے تقریباً ہر انسان گزرتا ہے، لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کسی کی موت ہوئی تو فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہمیں جس حال میں رکھے ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں، ہم اللہ کی ہر بات پر راضی ہیں۔ لیکن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کیا صرف ہم ہی ملے تھے اس مصیبت کے لیے؟ ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا تھا مرنے کا، ابھی تو یہ نہیں ہوا تھا، ابھی تو وہ نہیں ہوا تھا۔ دونوں میں کتنا فرق ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک وہ ہے جسے معرفت ہے خداوند عالم کی، لہٰذا وہ کہہ رہا ہے جس حال میں خدا رکھے گا ہم راضی رہیں گے، اسے معلوم ہے کہ امتحانات دینا ہی دینا ہے، امتحان کی منزل سے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ جب ہم امتحان کی منزل سے گزریں گے تبھی پروردگار عالم ہمیں دیکھے گا کہ ہم بہتر کون ہیں ہم میں سے اور بدتر کون ہے، تبھی ہمیں بہتر نتیجہ ملے گا، اور تبھی ہم خدا کی قربت بھی اسی وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم امتحان دیں گے۔ جو جتنا زیادہ پروردگار عالم جسے جتنا زیادہ محبوب رکھتا ہے، جسے زیادہ پسند کرتا ہے، اس کو اتنا ہی زیادہ سخت امتحان اس سے لیتا ہے۔ آپ انبیاء کو دیکھ لیجئے، انبیاء نے امتحانات دیے ہیں۔ تو عزیزان محترم، امتحانات دینا انسان کو، اور ایک وہ ہے جس کو معرفت خداوندی نہیں ہے، وہ تو بس سوچ رہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونا، اور اچانک مصیبت آئی تو اس نے فوراً شکوہ کر دی، کیا ہم ہی ملے تھے، ہمارا ہی گھر ملا تھا، ہم ہی ملے تھے پریشانی کے لیے، ہم ہی ملے تھے امتحان کے لیے، ابھی تو مرنے کی وقت ہی نہیں ہوا تھا، ابھی یہ وقت سے پہلے مر کے چلے گئے۔ یہ سب کفر ہے، یہ گناہ ہے۔ علماء کرام سے اگر آپ دریافت کریں تو آپ کو بتائیں گے کہ یہ گناہ، ایسے جملے ساتھ سننا بھی نہیں چاہیے۔ انسان اگر سن رہا ہے، اس کے سامنے کوئی کہہ رہا ہے تو اسے چاہیے کہ اس کو سمجھائے کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ توبہ کریے۔ پروردگار عالم بہتر وقت جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، اول امتحان ہے، آخر امتحان، درمیانی ہے زندگی ہے تو امتحان دیکھیے سب دیتے ہیں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں الگ الگ سبجیکٹس کے امتحانات ہوتے ہیں۔ استاد امتحان کیوں لیتا ہے؟ استاد امتحان اس وجہ سے لیتا ہے تاکہ وہ طالب علم کی صلاحیت کا اندازہ لگا سکے، اور اسی کے اعتبار سے وہ درجات کو بڑھا سکے۔ جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کو بلند درجہ ملے گا، اور جو کامیاب نہیں ہوگا وہ اسی درجے میں رہ جائے گا، ہو سکتا ہے کہ تنزلی ہو جائے، ترقی تو ممکن نہیں ہے۔ یہی نظام پروردگار عالم نے بنایا ہے۔ اگر امتحان میں کامیاب ہوگے تو تمہارے درجے کو ہم بلند کر دیں گے، ہم تمہارے مرتبے کو بلند کر دیں گے، ہم دنیا میں بھی بلندی عطا کر دیں گے، آخرت میں بھی بلندی عطا کر دیں گے۔ یہ نظام پروردگار ہے۔ لیکن اب ہو سکتا ہے کہ سوال یہ ذہن میں آئے کہ مولانا صاحب
استاد ان کو تو نہیں معلوم بچے کی صلاحیت کے بارے میں پوری طریقے سے، بہت سے استاد نہیں، وہ صلاحیت کا علم ہے لیکن وہ ایک الگ موضوع ہو جائے گا، پھر بھی دکھانے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ دیکھو صلاحیت کس کی کیسی ہے، تاکہ سامنے والے کو بھی اپنی صلاحیت کا احساس ہو جائے، اس وجہ سے بھی امتحان لے لیتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم ہماری صلاحیتوں سے واقف ہے، ہمارے اعمال سے واقف ہے، پھر وہ ہمارا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ انسان بھی دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہے جو نقص و عیب سے بھرا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو نقص اور تمام طریقے کے عیب سے مبرہ ہے۔ جو نقائص جن کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ہم عام انسان ہیں، اور جو نقائص سے مبرہ ہے وہ رسول ہے، انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، معصومین علیہ السلام ہیں۔ لیکن امتحان اس نے دونوں کا لیا، جو نقائص جن کے اندر ہے، جن کے اندر نقص پایا جاتا ہے، ان کا امتحان کیوں لیا؟ تاکہ ان کو اپنے نقص کا اندازہ ہو جائے، اپنی کمزوری کا اندازہ ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر نقص پایا جاتا ہے، میرے اندر عیب پایا جاتا ہے، بس وہیں سے حرکت پیدا کرتا ہے، تاکہ وہ ایک تحریک پیدا ہوتی ہے کہ اس نقص کو، اس عیب کو اپنے وجود کے اندر سے ختم کر سکے اور بہتر بن سکے۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے استاد امتحان اس وجہ سے لیتا ہے، بہت سی طالب علم کو جانتا ہے کہ طالب علم ہمارا کون سا بہت اچھا ہے پڑھنے میں اور کون سے کمزور ہے، لیکن اگر وہ ایسے ہی دے دے مرتبہ، ایسے ہی کلاس بڑھا دے تو وہ تو خوش رہے گا جسے کلاس جس کی بڑھ جائے گی، لیکن وہ خوش نہیں ہوگا جس کی کلاس نہیں بڑھے گی، کہے گا کہ ہمیں امتحان کا موقع دیجیے، ہم خود بہتر کر کے دکھائیں گے۔ کہے گا یا نہیں کہے گا؟ یقیناً وہ انسان کہے گا، ہر وہ طالب علم کہے گا۔ لہٰذا استاد نے کہا نہیں، سب امتحان دیں گے، جو کمزور ہے اسے اپنی کمزوری کا احساس دلانے کے لیے، تاکہ اسے اپنی کمزوری کا احساس ہو جائے اور وہ آئندہ محنت ایسی کرے کہ وہ جو کمزوری ابھی اس کے اندر ہے وہ کمزوری دور ہو جائے۔ پروردگار عالم نے بھی انسان کے امتحان اسی لیے رکھا ہے تاکہ جو واقعی بہتر ہیں ان کے درجات بلند ہو جائے، اور جو بہتر نہیں ہیں وہ اپنے اندر بہتری پیدا کر سکیں، اعمال کے ذریعے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ اسی لیے پروردگار عالم نے انبیاء کو بھیجا، معصومین علیہ السلام کو، ائمہ کو، سب کو بھیجا ہے، اور یہ آتے رہے اور ہدایت کرتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے اور اعمال صالح کی دعوت دیتے رہے، خدا وحدہ لا شریک ہے اس کے بارے میں بتاتے رہے۔ دنیا کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ سوال کرتے ہیں آج کے اس دور میں بھی کہ مولانا صاحب ضروری نہیں کہ اس دنیا کے ہر گوشے میں اللہ کا ہادی پہنچا ہو، بہت سے ایسے مقامات ہو سکتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کا ہادی نہیں پہنچا ہو۔ آخر ان کا امتحان کیسے ہوگا جب انہیں پڑھایا نہیں گیا، جب انہیں کوئی بتانے والا نہیں ہے، جب انہیں صحیح اور غلط بتانے والا نہیں ہے، تو آخر وہ کس اعتبار سے جنت یا جہنم جائیں گے؟ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام سے بھی اسی متعلق سوال ہوا تھا۔ کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے سوال کیا، یبن رسول اللہ، اے فرزند رسول، بعض مقامات ایسے جہاں پر اللہ کا ہادی کبھی نہیں پہنچا، اور جن لوگوں تک اللہ کا ہادی نہیں پہنچا اللہ ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ وہ جنت جائیں گے یا جہنم جائیں گے؟ اگر جنت جائیں گے تو کس بیس پر جائیں گے، کس سبب سے جائیں گے؟ اور جہنم بھیجے جائیں گے تو کس سبب سے بھیجے جائیں گے؟ پروردگار عالم کس طریقے سے فیصلہ کرے گا؟ فوراً امام علیہ السلام نے فرمایا تم سننا چاہتے ہو، جواب چاہتے ہو؟ ابھی بیٹھو میں تمہیں جواب دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ روز محشر ایسے لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا جن تک میرا ہادی نہیں پہنچا وہ الگ ہو جائیں، سب الگ صف میں کھڑے ہو جائیں گے، پھر آواز قدرت آئے گی تم سب جہنم چلے جاؤ۔ فوراً کہیں گے پروردگارہ کیوں؟ ہم کس بیس پر جنت جائیں جہنم جائیں؟ ہمارے پاس تو تیرا کوئی ہادی نہیں آیا، ہمیں کسی نے صحیح اور غلط بتایا نہیں، ہم کیا کریں؟ اس میں ہماری کیا خطا ہے؟ ہماری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پروردگار عالم کہے گا نہیں، تم سب جہنم جاؤ۔ کچھ ایسے ہوں گے جو جہنم کی طرف چلنے لگ جائیں گے، اور کچھ کھڑے رہیں گے اور پروردگار عالم سے بحث کریں گے کہ پروردگارہ ہماری غلطی بتاؤ، کس وجہ سے تو مجھے جہنم میں ہمیں بھیج رہا ہے؟ ہادی بھیجتا اور ہم عمل نہ کرتے تو واقعی تجھے حق تھا، اور اگر تیرا ہادی ہوتا تو میں بہت اچھا انسان بن کر کے زمانے کو دکھاتا، مجھ سے بہتر کوئی انسان ہی نہ ہوتا، میں بہت اچھے عمل انجام دیتا اور تمام چیزیں۔
فوراً آواز قدرت آئے گی، جو جہنم جا رہے ہیں وہ رک جائیں اور جنت کی طرف چلے جائیں، جو کھڑے ہوئے ہیں وہ جہنم چلے جائیں۔ اب پھر سوال ہوگا آخر کیا سبب ہے کہ جو جہنم جانے لگے تھے تو نے ان کو روک کر کے جنت کی طرف بھیج دیا، اور ہم کھڑے تھے ہمیں تو جہنم کی طرف بھیج رہا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، تم نے دیکھا نہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جب تم یہاں پر میری بات نہیں مان رہے، میرے حکم کو نہیں مان رہے، تو تم دنیا میں میرے حکم کو کیا مانتے؟ جب ڈائریکٹ میری بات کو تم نہیں مان رہے ہو تو میرے ہادی کی بات کو تم کیا سنتے؟ اور وہ لوگ جو جہنم جا رہے تھے میں نے ان کو جنت بھیجا، انہوں نے یہاں بھی میری بات مانی ہے، وہ دنیا میں بھی میری بات کو مانتے، لہٰذا تم جو کھڑے تھے مجھ سے بحث کر رہے تھے تم جہنم جاؤ گے، اور جو جانے لگے تھے جو حکم کو مان رہے تھے وہ جنت بھیجے جائیں گے۔ امام نے کہا بتاؤ بات واضح ہو گئی؟ کہا یا ابن رسول اللہ بالکل بات واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گیا کہ جس نے ایک لمحے بھی خداوند عالم کے حکم کو مان لیا، پروردگار عالم کے حکم کو دل سے اگر مان لیا، بس اس کو جنت بھیج دے گا۔ عزیزان محترم، یہ نظام پروردگار ہے، اس نے ہادی کا انتظام کیا، اور امتحان سب کو دینا ہے، سب کو امتحان سے گزرنا ہے۔ ہمارے سامنے تو امتحان کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کی مثال ہے، خواب دیکھنا کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے سے بیان کرنا کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں آپ کو خدا کی رضا کے لیے ذبح کروں گا، بابا بسم اللہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ انہیں معلوم ہے کہ نبی ہے میرا باپ، اور اس عمل کو انجام دینے کے لیے وہ گئے، اور سارا واقعہ آپ کے سامنے، چونکہ کل بقرعید، آج روز عرفہ اور روز شہادت ہے، جناب مسلم ابن عقیل ہے۔ مسلم ابن عقیل کو بھی امتحان کے لیے ان کے بھائی نے بھیجا، ابراہیم نے بھی امتحان، انبیاء نے سب نے امتحانات دیے ہیں، لیکن انبیاء کا امتحان دیکھ لیجئے، جناب ابراہیم کا امتحان جب بیٹے سے بیان کر دیا اور لے کر کے چلے اور میدان میں کہ ہم ذبح کریں گے، دونوں کے پیروں میں لغزش نہیں ہے اور نہ خدا سے شکوہ ہے، چونکہ خدا کا حکم ہے، خدا کی رضا کے لیے اس کام کو انجام دینے جا رہے ہیں۔ آج جو مسلمان یاد مناتے ہیں اور بکرے خریدتے ہیں، صاحب اچھے سے اچھے بکرے کو تلاش کرتے ہیں اور بہترین بکرا ہونا چاہیے اور کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور بکرے کو لا کر کے ذبح کر رہے ہوتے ہیں، پہلی بات تو جس طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ بے عیب بکرا ہونا چاہیے، پیسہ بھی بے عیب ہونا چاہیے۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو بکرا تو ذبح کرنے جا رہے ہیں لیکن باپ سے بول چال بند ہے، کیا ایسی قربانی قبول ہو جائے گی؟ کتنے ایسے افراد ہیں جو بھائی بھائی میں بول چال نہیں ہے، وہ قربان کرنے جا رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں کہ جن کے اوپر حقوق دوسروں کے واجب ہیں اس کو ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ قربان کرنے جا رہے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو ماں سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، بات چیت نہیں کر رہے ہیں، قربانی کرنے جا رہے ہیں، ماں باپ راضی نہیں ہے وہ قربانی کرنے جا رہے ہیں۔ ایسی ساری قربانیاں منہ پہ پھینک دے جائیں گی۔ ہمارا پروردگار عالم کہے گا میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تم رسم بنا لو، قربانی کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم و اسماعیل کا وہ سبق، وہ درس یاد رہے جو ابراہیم و اسماعیل نے درس پیش کیا تھا کہ باپ کی اطاعت اس حد تک کرو جس حد تک اسماعیل نے کیا ہے، اور خدا کی اطاعت اس حد تک کرو جس طرح ابراہیم نے کیا ہے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو واقعی ہمیں فائدہ دے گا۔ معلوم نہیں ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں اور ہم قربانی کرنے چل دیے ہیں، صاحب ہم والدین کو صحیح سے ان کا ادب و احترام کرتے نہیں، قربانی دے دیے ہے، یہ تو خدا جانے اور قربانی دینے والا جانے۔ لیکن عقل تو یہی کہتی ہے کہ اس وقت تک خدا راضی نہیں ہوگا جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوں گے، ماں باپ راضی ہوں گے تبھی خدا راضی ہوگا۔ ہم نے قربانی نہیں کرایا کوئی بات نہیں، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا ہے تو واقعی پروردگار عالم راضی رہے گا، کیونکہ یہ قربانی مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ حج کرنے جو جاتا ہے اس پر واجب ہے، باقی مستحب ہے، ہاں تاکید ہے، سنت ہے، تاکید ہے، لیکن واجب ہے ماں باپ کو راضی کرنا، قربانی کرنا سنت ہے۔ پہلے ماں باپ کو راضی کریں تب قربانی کریں گے تو ثواب ملے گا، ورنہ ثواب نہیں ملے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم یہ امتحان ہے، اور امتحان شیطان آیا، شیطان بہکانے کے لیے بیٹے سے کہہ رہا ہے کہ ارے ضعیف ہو گئے تمہارے باپ، ان کے دماغ کو کچھ اثر ہو گیا، فوراً کا اچھا، تو شیطان نے پتھر مارا، بیوی کے پاس آیا، تمہارے شوہر بیٹے کو ذبح کرنے لگے، اچھا تو شوہر کے خلاف بھڑکانے آیا ہے، نبی کے خلاف بھڑکانے آیا، تو شیطان ہے۔ نہیں پتا چلا نبی کے خلاف بھڑکائے یا شوہر کے خلاف اگر کوئی بھڑکائے تو وہ شیطان صفت ہے، شیطان ہے۔
ابراہیم کے پاس بھی آیا، ابراہیم نے بھی منع کر دیا اور انہوں نے بھی پتھر مارا۔ آج سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ صرف ایک رسم نہیں ہے کہ حج کرنے گئے اور ہم نے پتھر مارا اور رسم پوری ہوگی، نہیں، اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ دیکھو نیک راہ میں کس طریقے سے ہمیں اطاعت کرنا ہے، چاہے شیطان جتنی کوشش کر لے بہکانے کی اور بھڑکانے کی، لیکن ہم شیطان کو پہچانے اور شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے، ہم اطاعت پروردگار بھی کریں اور انبیاء کی بھی اطاعت کریں اور اپنے والدین کو بھی راضی کریں۔ عزیزان محترم، ان کے صبر کو دیکھا، ان کے امتحان کو دیکھا پروردگار عالم نے کہ واقعی یہ بے مثال باپ ہے، بے مثال بیٹا ہے۔ بیٹا چھری کے نیچے لیٹا ہے، باپ پٹی باندھے آنکھ میں چھری رکھ رہا ہے، چھری چلا رہا ہے۔ اسے تو یہ لگ رہا ہے کہ میں بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا جاؤ جلدی جا کر کے تنبا رکھ، تنبا ذبح ہو گیا۔ ذبح عظیم کا مصداق ہوتے ہوتے رہ گئے۔ ذبح عظیم کا مصداق حسین ابن علی، جنہوں نے قربانی پیش کی، کہیں پر پٹی نہیں باندھی آنکھوں میں، چاہے وہ قلیل جوان کا لاشا اٹھانا ہو، چاہے وہ چشماہے کا لاشا، کہیں آنکھ میں پٹی نہیں۔ یہاں ابراہیم نے آنکھ میں پٹی باندھی، اسے محسوس ہوا کہ شاید تھوڑی سی کمزوری، باپ کی محبت ہے، بس ذبح عظیم کا مصداق بنتے بنتے رہ گئے۔ یہ مرتبہ ملا حسین ابن علی۔ ابتدا کیا، چونکہ آج 9 ذی الحجہ، بہت زیادہ وقت نہیں لینا ہے کیونکہ روز عرفہ ہے، دعائے عرفہ پڑھنا ہے، اس کے بہت فوائد، بہت زیادہ ثواب ہے، اور ضرور بھی ضرور اہتمام کریں کہ اس وقت خاص کر عصر کے وقت ہم دعائے عرفہ پڑھیں، اس اعمال کو انجام دیں اور پروردگار عالم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کریں اور اس سے دعا کریں کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور سب مومنین کے لیے بالخصوص ساری کائنات کے لیے دعا کریں کہ کورونا وائرس ختم ہو اور عزادار یہ سید الشہداء ہر سال سے بہتر اس سال ہو، اور زیارت جو لوگ کرنے جاتے ہیں ہر سال سے بہتر زیارت بھی کر سکیں۔ کربلا کی ایک صلوات علی محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو عزیزان محترم، امام حسین نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، یہ بھی امتحان تھا۔ بہت سارے لوگ تھے لیکن امامت نے انتخاب کیا مسلم ابن عقیل کا۔ مسلم ابن عقیل سفیر حسین ہیں، اور اگر ایک جملے میں بات کروں تو مقدمہ کتاب کربلا کا نام ہے مسلم۔ اگر کتاب، ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب کہیں کوئی کتاب خریدنے جاتا ہے کتب خانے، تو پوری کتاب پڑھ کر وہاں نہیں دیکھتا، وہ مقدمے کو دیکھتا ہے اور اندازہ لگا لیتا ہے کہ کتاب کے اندر کیا ہے۔ اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو مسلم کو سمجھ لو، کربلا سمجھ میں آ جائے گا مسلم کے ساتھ کیا کیا گزری ہے۔ یہ نگاہ امامت کا انتخاب ہے کہ مسلم ابن عقیل کا انتخاب کیا، اور بھی لوگ تھے لیکن نہیں، مسلم کا انتخاب۔ مسلم آپ جائیے، اور مسلم مدینے آئے اور کوفے آئے، اور آنے کے بعد کوفے میں بہت سارے لوگ نماز میں تھے، بہت سارے افراد نماز میں، لیکن ابن زیاد کے حکم سے لوگ کم ہو گئے، اور ایک وقت وہ بچا کہ مسلم تنہا ہے، دیکھا کوئی نہیں، لیکن اس امتحان سے مسلم نہیں گھبرائے، چونکہ امام نے حکم دیا ہے اطاعت کرنا ہے، امام کی بھی اسی طرح جیسے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور رسول کی اطاعت اسی طرح کرنا جیسے خدا کی کرنا ہے، تینوں کی اطاعت کا حکم دیا اللہ نے۔ مسلم نے اطاعت کر کے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو اپنے وقت کے امام کی اس طرح سے اطاعت کرنا ہے، پھر اب چاہے جان چلی جائے، چاہے بچے تم سے بچھڑ جائیں، لیکن اطاعت کے امام سے غافل نہیں ہونا ہے۔ تنہا رہ گئے، لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن لوگ ڈر رہے تھے۔ گھومتے پھرتے طوا کے دروازے پہنچے اور وہاں پر بیٹھ گئے۔ طوا نکلی دروازہ بند کرنے کے لیے، اس نے دیکھا کوئی بیٹھا ہے، کہا کہ شخص مدینے کے کوفے کے حالات خراب ہیں، جاؤ تم یہاں سے، اپنے گھر جاؤ، کبھی بھی پانی پلا دیجیے، پیاسا ہوں۔ بی بی پانی لائی، مسلم نے پانی لیا، پانی کو پیا، کہا آپ جاؤ، کہا یہ بتاؤ بی بی، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کہا کیا مطلب، آپ کون ہیں اور کہاں کے ہیں؟
کہا میں مدینے کا رہنے والا، مدینے کا نام سنا تو بی بی تڑپ گئی۔ آپ کون ہیں، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل ہوں، حسین کا سفیر ہوں۔ فوراً دروازوں کو کھول دیا، آقا آ جائیے، تشریف لے آئیے اندر، اور مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ سے جانے کو کہا۔ مسلم اندر آئے، اس نے خدمت کی اپنے اعتبار سے، لیکن اس کا بیٹا آیا، اس کو خبر مل گئی اور اس نے جا کر مخبری کر دی۔ فوج آئی، جناب مسلم ابن عقیل نے تلوار سنبھالا اور نکلنے لگے۔ تو طوا نے کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا فوج آ رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہارے گھر میں فوج گھس آئے اور تمہاری بے پردگی ہو۔ اللہ اکبر، میں کہوں گا مسلم یہ کوفہ ہے آج، ایک کنیز کا آپ اتنا خیال کر رہے ہیں کہ اس کی بے پردگی نہ ہونے پائے، یہی کوفہ ہوگا، اور آپ کی شہزادیاں زینب ام کلثوم ہوں گی جن کے سروں میں چادر نہیں ہوگی، اور منادی ندا دے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم باہر نکلے اور جنگ ہونے لگی ہے، فوج پہ فوج بلائی جا رہی ہے، لیکن کوئی مسلم پہ قابو نہیں پا رہا۔ پھر وہی جو ان کا شعار ہے دھوکہ دینا، انہوں نے دھوکہ دیا، گڈھا کھودا اور اس میں مسلم کو گرایا اور مسلم کو قید کیا۔ لے کر کے ابن زیاد کے پاس آئے، کسی نے کہا امیر کو سلام نہیں کیا، فوراً جواب دیا مسلم نے، میرا امیر فقط ایک ہے، حسین ابن علی، وہی میرا امیر ہے اور کوئی میرا امیر نہیں۔ کہا امیر مانو یا نہ مانو تمہیں قتل ہونا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، ہم پیدا ہی اس لیے۔ کوئی وصیت؟ کہا میرے بچے بچھڑ گئے ہیں، مل جائیں تو مدینے بھجوا دینا، میں مقروض ہو گیا ہوں، میری زرع کو بیچ کر کے قرض ادا کرا دینا، اور میرے آقا حسین کو خبر کر دینا کہ اب کوفے نہ آئے، حالات خراب۔ دارالامارہ پہ لے کر کے گئے، چھت پہ 2 رکعت نماز پڑھی اور ادھر سر تن سے جدا ہو۔ عزیزان محترم اس مصائب کی خبر حسین کو راستے میں ہوئی تھی۔ ایک شخص کو کوفے سے آتے ہوئے دیکھا تھا، عباس ذرا اسے روکو، یہ کون آ رہا ہے؟ آیا کا کچھ خبر ہے کوفے کی؟ کہاں آقا، جب میں کوفے سے نکلا تھا تو میں نے دیکھا کہ مسلم کو شہید کیا جا چکا تھا، ان کے سر کو دارالامارہ پہ لٹکایا گیا تھا، اور ان کے جسم کو، ان کے پیروں میں رسی باندھ کے جنازے کو ان کے گھمایا جا رہا تھا، گھسیٹا جا رہا تھا، اور بچے پتھر مار رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ حسین سر پکڑ کر اسی مقام پر بیٹھ گئے، اور اس کے بعد پھر خیمے کے نزدیک آئے، بلایا مسلم کی بچی کو اپنے پاس، بلایا، گود میں بٹھایا، بہن زینب ذرا گوشوارے لے آؤ، گوشوارے آئے، وہ پہنایا۔ خاندان عصمت و طہارت کی پلی ہوئی بچی ہے۔ بس عزیزان محترم اس نے اندازہ لگا لیا کہ کیا میرے بابا اس دنیا میں نہیں رہے؟ حسین کہتے ہیں بیٹی آج سے تم مجھے اپنا بابا سمجھنا، تمہارے بابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ بیویوں کو حرام ہو گیا، واہ مسلمان، صدا بلند ہو گئی۔ بس عزیزان محترم میں ہاتھوں کو جوڑ کے آقا سے کہوں گا، آقا آپ کے اس عمل کو سکینہ نہ دیکھ لے، ورنہ آپ کی شہادت کے بعد سکینہ انتظار میں ہوگی۔ ارے جس طرح میرے بابا نے مسلم کی بچی کو گوشوارے پہنائے تھے، دست شفقت پھیرا تھا، ابھی کوئی آئے گا جو مجھے بھی گوشوارے پہنائے گا، دست شفقت پھیرے گا۔ لیکن وہاں تو منظر عجیب تھا، تماچے مارنے والے آ رہے تھے، بالیاں نوچنے اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ بس عزیزان محترم ادھر دارالامارہ پہ سر ٹنگا ہوا تھا، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفے آیا ہے، وہی کوفہ جہاں ایک مرتبہ مولا کی حکومت کے دور میں جناب زینب ام کلثوم کو کوفے کے اندر لے جانے کے لیے انتظار کیا گیا کہ رات ہو جائے تاکہ نامحرموں کی نگاہ نہ پڑے۔ اب اس کوفے میں قیدی بن کر کے آئی ہیں، ایک بہن نے دوسری بہن کو نگاہوں میں دیکھا اور کچھ کہا، آنکھوں آنکھوں میں گفتگو ہو رہی ہے۔ یہی گفتگو کی وہ دور تھا بابا کا۔
بابا کا دور تھا جب انتظار کیا گیا کہ رات ہو جائے، آج ہمیں انتظار کیا جا رہا ہے، کرایا جا رہا ہے کہ دن ہو جائے تاکہ ہمیں داخل کیا جا سکے. یہی سوچ رہے ہیں. پھر ایک خیال ذہن میں ہوتا ہے جب انسان ایسی مصیبت زدہ حالت میں ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ کوئی پہچاننے والا نہ مل جائے، کوئی جاننے والا نہ مل جائے. یہی سوچ رہی ہے. اسی اسنا میں کسی نے سلام کیا، السلام علیکم یا بنت نبی اللہ، السلام علیکم یا بنت ولی اللہ. سلام آیا اور پھر کسی نے سلام کیا، السلام علیکم یا ابا عبداللہ. عزیزان محترم، جناب زینب اور جناب ام کلثوم ادھر ادھر دیکھنے لگی. کون اس عالم غربت میں سلام کرنے والا، کون اس عالم غربت میں پہچاننے والا؟ ابھی سوچ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھ رہی تھی. پھر سلام آیا، اے علی کی بیٹی آپ پر ہمارا سلام. اور جب دارالامارہ پہ دیکھا مسلم کا سر لٹکا ہوا. مسلم تم یہاں ہو؟ ہاں شہزادی آپ کا غلام آپ کے استقبال کو حاضر ہے. اے مسلم تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں گئے؟ آواز شہزادی وہ بچھڑ گئے ہیں، میں یہاں شہید ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام ينقلبون. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت قبول فرما. اس کا جو بھی ثواب ہے وہ مرحومہ کے لیے باعث مغفرت قرار فرما، اور ساری دنیا کو کورونا وائرس سے نجات عطا فرما. پروردگار آزاداری سید الشہداء ہر سال سے بہتر اس سال منعقد ہو سکے. اور تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا مولانا ڈاکٹر عباس علی نقوی صاحب اور ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگارہ امام وقت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے امان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرین عبدی بنت سید محمد مہدی عبدی کی روح کو بخش. صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد 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 صلی اللہ علیہ محمد.